السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج یونٹ نمبر 5 کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے جیسا کہ ٹائٹل اس کا ہے ڈریمنگ آف دا ڈان وال. ڈریمنگ جس کے بارے میں ہم خواہش کرتے ہیں، کوئی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے ہماری یا کوئی ایم ہوتا ہے، ایم آف لائف، اس سینس میں ڈریمنگ آف کے سینس میں ہوتا ہے خواہش ہونا بہت زیادہ. تو ڈریمنگ آف دا ڈان وال. ڈان وال کیلیفورنیا کے اندر ایک ماؤنٹن ہے، بہت مشہور ہے. یوسمائٹ نیشنل پارک ایک ہے، اس پارک میں یہ ایک بہت بڑا چٹان نما پہاڑ ہے. ڈان وال اس کا نام ہے. تو اس کے بارے میں یہ لیسن ہے اور بہت فیمس انفارمیشن ہے. یہ نیشنل جغرافی جو چینل ہے اس کے اوپر بھی آپ اس کے شاید ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے، لیکن انہوں نے اسی بیس پہ ایک لیسن آپ کے لیے یہ بنایا ہوا ہے، شامل کیا ہوا ہے. تو سمری بات میں ڈیٹیل سے ہوگی. پہلے میں ذرا کچھ ورڈز آپ کو کلیئر کر دوں. اس میں نمبر 1 ہے ایجائل. اسے آپ پڑھیں گے. نمبر 1 ایجائل. ایجائل کا مطلب ہوتا ہے کسی یعنی بہت تیزی سے آپ حرکت کریں یا آرام سے آپ پرسکون انداز سے حرکت کر سکیں، کوئی موومنٹ لے سکیں، اسے کہتے ہیں ایجائل. ایجیلیٹی ویسے اس کو تیزی کو بھی کہتے ہیں، پھرتیلا ہونا کو بھی کہتے ہیں. ایٹریبیوٹس کا مطلب ہو جائے گا کوئی بھی کوالٹیز ہونا، کوئی فیچرز ہونا کسی شخص میں یا کسی چیز میں. بی لے یہ ایک ایکوپمنٹ ٹول ہوتا ہے جو کہ یہ جو کلائمبرز ہوتے ہیں اسے استعمال کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ٹائپ کا چٹان کے ٹکڑے کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بش ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس طرح کی جو کلائمبرز کے لیے ہوتی ہے اسپیشلی. جیسا کہ وہ گول گول وہ سرکل ٹائپ ٹول استعمال کرتے ہیں اپنی کمر کے ارد گرد. جو کلائمبرز ہوتے ہیں بیلٹ ٹائپ، وہ اسے سیفٹی کے لیے رکھتے ہیں اپنے ساتھ. تو اسے بیلے کی سینس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس لیسن کے حساب سے. انڈیور میں نے برداشت کرنا، سامنا کرنا، فیس کرنا، اس کو کہہ دیتے ہیں. اور ایکسل کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، سبقت لے کے جانا. فرٹائل کہتے ہیں زرخیز زمین کو جو بہت ہی کاشتکاری کے لیے بہت اچھی ہو. گرینائٹ ایک پتھر کو کہہ دیتے ہیں جو کہ بہت ہی مطلب راک کا پیس ہو سکتا ہے اور بلڈنگ وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہوتے ہیں. میٹر ہارن ایک ماؤنٹن ہے جو کہ ایلپس، ایک پہاڑی سلسلہ جو ہے، پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے اسے ایلپس کا بہت مشہور سلسلہ ہے یہ. تو وہاں پر ایک پہاڑ ہے یہ اصل میں. تو اور یہ مین اس کی جو خصوصیت وہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے درمیان ایک نشاندہی کرتا ہے، ان کے درمیان بارڈر کی. تو اس کے لیے بھی یعنی یہ امپورٹنٹ ہے. مونولیتھ ایک بہت بڑے پہاڑ نما راک یا چٹان کو کہہ دیتے ہیں. بہت بڑا کوئی پہاڑ ہو، بلند ہو جائے، بہت بلندی تک چلا جائے اسے، اور سنگل ہی ہو وہ، اسے مونولیتھ کہہ دیتے ہیں. مونٹ بلینک یہ ہائیسٹ ماؤنٹن ہے ایک یورپ میں، جو کہ ایلپس کا ہی حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، پہاڑی سلسلہ ہے. اور لیکن یہاں پر یہ نشاندہی کرتا ہے بارڈرز فرانس اور اٹلی کے درمیان. پہلے والا جو میں نے بتایا وہ سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے درمیان تھا، لیکن یہ والا فرانس اور اٹلی کے درمیان شو کرتا ہے بارڈر لائن کو مونٹ بلینک کے نام سے. نوٹوریس ویسے کہتے ہیں مشہور ہونا، فیمس ہونا، لیکن یہ جو نوٹوریس ہے یہ بیڈ سینس میں فیمس ہونا. جیسے ڈاکو بھی مشہور ہی ہوتے ہیں بعض اوقات جن کا نام بہت چلتا ہے معاشرے میں، تو وہ بھی مشہور ہے، لیکن وہ اصل میں ہوگا نوٹوریس ہوگا. اور جو باقی لوگ شہرت رکھتے ہیں گیمز میں یا کسی اور
ٹائٹل حاصل کر لیتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، فیمس ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک رسپیکٹیبل ٹائٹل ہے. لیکن نوٹوریس بدنامی میں مشہور ہو جانا اس سینس میں ہے. پچ ایک ایسا لفظ ہے جس کو یہاں ماؤنٹین کلائمبنگ کے درمیان یہ جو کلائمبرز ہیں یہ اپنا ڈسٹنس وہ لے کے چلتے ہیں. ایک پورا پہاڑ جس پہ انہوں نے سر کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں مختلف ڈسٹنس میں. اس ڈسٹنس کو یہ پچز کہہ دیتے ہیں، پچ. تو آپ اس سینس میں اسے یاد رکھیے کہ پارٹس آف ماؤنٹین جس کو یہ خود ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے حساب سے. اسکیل یہاں مراد ہو جائے گی کلائمبنگ، چڑھنا، ویسے اس کے کہتے ہیں ویٹ کرنا، ترازو میں تولنا. شیئر میں نے محض، لیکن یہاں مراد ہے ایک بالکل عمودی چٹان جیسے کہہ لیں، پرپینڈیکیولر ٹائپ کی، تو اسے ہم کہہ دیتے ہیں عمودی چٹان، سیدھی چٹان جس پہ چڑھنا مشکل ہو جائے. سگنیفیکنٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت اہم، خاص. اور یونائٹڈ نیشنز ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، تو یہ جو نیشنل پارک اصل میں ہے، یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ ہے جس کو یونیسکو نے ایک ثقافتی اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس کے لحاظ سے اس کو ایک بہت ہی اہمیت دے رکھی ہے یونیسکو کی طرف سے. تو اسے کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز ورلڈ ہیریٹیج. یہ کچھ ورڈز آپ یاد رکھیں سمری سے پہلے، جا کے آپ جب لیسن ریڈنگ کریں تو یہ آپ کو ہیلپ کر سکیں. آپ اس پہ پریکٹس کیجئے لیسن پڑھنے سے پہلے، اس کے بعد سمری آپ تیار کریں. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سو اس لیسن کی ہم سمری دیکھتے ہیں. ڈریمنگ آف دا ڈان وال، اس کی سمری آپ ذرا دیکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس کلیئر ہو سکیں. پہلا جو پیراگراف ہے اس کے اندر کیلیفورنیا کے بارے میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ یہ ویسٹ کوسٹ آف امریکہ جو اس کی ڈائریکشن بنتی ہے جغرافی لحاظ سے، اور کیلیفورنیا جو ہے وہ ایک بہت ہی اس کا جو امپورٹنس ہے وہ اس کی ہیوج رینج ہے فیچرز کی، جیسے جیوگرافی فیچرز جو ہیں اس کی بہت بڑی رینج ہے، اس کا کوالٹیز ہیں، یعنی اس کے اندر فرٹائل فارم لینڈ ہیں، میسیو ماؤنٹنز ہیں اور ڈیپ ویلیز ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے آپ کے سامنے. اور کیلیفورنیا جو ہے از فیمس فار ٹالسٹ ٹریز ان دا ورلڈ. دنیا کے جو بڑے بڑے طویل درخت ہیں کیلیفورنیا اس کے بارے میں بھی مشہور ہے. اور وہاں پر بھی جیسے کہ برسل کون جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی پرانا ایک درخت کیلیفورنیا میں یہ پائے جاتے ہیں. اور لارج ایریا جو ہے کیلیفورنیا کا سیرا نیویڈا، یعنی اسپینش زبان کے اندر اسے کہتے ہیں سنو کورڈ ماؤنٹین، یہ سارا یعنی اس کا کورڈ ہوا ہوا ایریا جو کہ ایک بہت پارک کی شکل میں اس کو کور کیا گیا ہے. یوسمائٹ نیشنل پارک، جو نام آپ دیکھ رہے ہیں اور پکچر بھی آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے اس کے یوسمائٹ نیشنل پارک کی. تو یہ ساری جو آپ لیسن پڑھیں گے، یہ لیسن اصل میں اسی بارے میں ہے. ڈان وال جسے وہ کہہ رہا ہے وہ اسی پارک کے اندر ایک بہت بڑی پہاڑ نما چٹان کی سینس میں وہ ایک دیو ہیکل چٹان موجود ہے، یعنی جائنٹ راک کے نام سے اس کا نام ہی ڈان وال رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. تو وہ اس چٹان کے بارے میں یہ ایک لیسن ہے. اور دو امریکنز کی یہ اصل میں سٹوری ہے جن کے نام ٹام کالڈویل اور کیون کے نام سے ہے. یہ دو جو بندے ہیں ٹام اور کیون، ٹام کالڈویل پورا اس کا نام ہے اور کیون اس کے ساتھی ہے، پارٹنر ہے. یہ دونوں پلان بناتے ہیں اس ڈان وال کو چڑھنے کے لیے، اور فری کلائمبنگ کی سینس میں. فری کلائمبنگ کہتے ہیں جس میں آپ کم سے کم وہ استعمال کرتے ہیں ایکوپمنٹس، جس میں وہ میں نے ابھی بتایا تھا رسا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ سرکلز ہوتے ہیں آئرن میٹل کے، ہوپس جسے کہتے ہیں،
اور وہ مختلف نیلز ہوتے ہیں، کلچز ہوتے ہیں، جیسے گیئر کہتے ہیں، کلائمبنگ گیئرز، یعنی پہاڑ پر چڑھنے کا جو سامان ہوتا ہے یہ سارا ان کے پاس موجود ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ فری کلائمبرز ہیں جن کے نام میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، یہ اس کے حوالے سے وہ تیاری کر لیتے ہیں، اور وہ اس طرح سے وہ دونوں پارٹنر پلاننگ کرتے ہیں اس پہاڑ کو چوٹی کو سر کرنے کا، جس کا نام ڈون وال میں نے آپ کو بتایا ہے. اور یہاں پر وہ سارا سلسلہ چلتا ہے، اور کیلیفورنیا جو ہے سارا اس کی ایک رینج میں نے آپ کو بتایا ہے، ماؤنٹن رینج اس کو پائی جاتی ہے اس کے اندر. اور اسی یعنی ٹامی کالڈویل اور کیون جیسے دو پارٹنر، سٹیپ قسم کی پہاڑی ہے، یعنی بہت ہی ڈھلوانی سطح ہے اس کی، اور وہ سارا سلسلہ چلتا ہے. پہاڑی جو کلائمبرز ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ خصوصیات ہونی چاہیے، یعنی ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہو، اور جسم ذرا اسٹرانگ ہو، اور حالات اور موسم کو برداشت کرنے کی اندر صلاحیت پائی جائے. تو جو ٹامی کالڈویل، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صلاحیت رکھتا ہے اس کی یہ کلائمبنگ کی ان تمام خصوصیات کے ساتھ، اور وہ سارا سلسلہ پھر ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. کچھ قدرتی طور پر ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو محسوس کر لیتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو ٹامی کالڈویل از یو کین سے is the best person who can adopt this kind of activity, climbing up the mountain. This is the Yosemite National Park. یہ اس کی تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پہاڑی اسے بہت بڑے بڑے یہ پہاڑ ہیں جس کے مونولیتھ ووکیبلری ورڈز میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اس کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر لیسن میں جب اگر ہم اس کی سمری کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں آپ، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹامی جو تھا وہ 1978 میں یہ پیدا ہوا، اور اس کو ینگ ایج میں ہی بہت زیادہ یعنی شوق تھا کلائمبنگ کا، یہاں تک کہ 14 ایئرز میں، جب یہ 14 ایئرز تھا تو یہ یورپ چلا گیا تھا، اور وہاں پر اس نے مونٹ بلینک اور میٹر ہارن، یہ دو پہاڑ جو تھے بڑے مشہور پہاڑ، ان کو سر کرنے کی مطلب اس نے پریکٹس کی، کوشش کی، کمپٹیشن کیا، یہاں تک کہ اس کو سکسیسفلی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا اس نے. پھر وہ جب 16 ایئرس کا ہوا تو ٹامی جو تھا اس کو ایک کمپٹیشن میں سائن اپ کیا اس نے، یعنی داخلہ لیا، رجسٹر کیا اپنے آپ کو، اور لوگوں کو اس وقت بہت حیرت ہوئی جب وہ اس کمپٹیشن میں بہت کامیاب ہو کر چیمپئن قرار پا گیا. تو کچھ ہی عرصے کے بعد جو تھا، لیکن اس نے اپنی تگ و دو جاری رکھی، اور وہ اس طرح انٹرنیشنل کلائمبنگ کی طرف آہستہ آہستہ اس نے کرنا شروع کر دیا. یوسمائٹ جو میں نیشنل پارک کا نام آپ کو بتایا، وہاں پر بھی اس کی کلائمبنگ ہوتی رہتی ہیں، اور اس نے بہت پریکٹس کی، اور اس نے مختلف اور بھی طریقے اختیار کیے کہ جہاں جو موجود تھے کچھ اور بھی. ایک اور پہاڑ کا نام ایل کیپیٹن کے نام سے بھی ہے، اسی اس کی طرح ڈون وال کی طرح، جو کہ تقریباً کوئی 3000 فٹ کی ایک چٹان ہے، اور وہ بہت ہی اسموتھ ہے، عمودی ہے، یعنی سیدھی ہے جیسے چڑھتے ہوئے ہوں. لیکن انہوں نے اس کو کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو کیا جائے، پریکٹس کی جائے، جایا جائے. تو بہت یعنی کوششیں کرنے کے باوجود کی انہوں نے، یعنی کہتے ہیں کہ تقریباً 13 کلائمبرز جو ہیں جو اس کو ایل کیپیٹن کو سکسیسفلی کراس کر چکے ہیں یا سر کر چکے ہیں جسے ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح لوگوں نے بھی اس کو کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بھی جو ڈون وال ہے یہ بھی ایل کیپیٹن کی طرح ہی بلند ہے اور بہت ہی وسیع و عریض ہے. تو انہوں نے اس کو پلان کیا کلائم کرنے کا، لیکن درمیان میں ہوا کچھ کہ 2000 میں تقریباً یہ جو ٹامی ہے یہ دوسرے ممبرز کے ساتھ کرگزستان یہ جو ریاست ہے ایک،
وہاں اس نے جانے کے لیے کوشش کی. پامیر اے لائے ایک جگہ ہے ماؤنٹین رینج کی، لیکن یہ وہاں پر یہ ان کو کیپچر کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا. کچھ ازبکستانی جو ریبلز تھے، باغی لوگ تھے قبیلے کے، انہوں نے ان کو کیپچر کیا اور وہ یعنی قید میں رکھا. لیکن یہ جو ٹامی تھا یہ ان کی قید سے بقول اسٹوری کے وہ بالکل ایک دم نکلا ان سے بچا کے، اور کافی اس نے 29 کلو میٹرز کا سفر بھی اس نے طے کیا تھا. 29 کلو میٹرز چلتا رہا یہاں تک کہ جب اس کو ہیلپ میسر آئی. تو یہ ایک وہاں سے جب نکلا تھا، اسی ڈیورنگ میں 2001 کے اندر تھوڑا سا اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا. وہ ایک بڑا سا آرا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک کام کر رہا تھا. تو اس کی انگلی جو تھی، انڈیکس فنگر جسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں، وہ زخمی کروا بیٹھا، بلکہ اس کی وہ کٹ بھی گئی تھی. تو اس کے باوجود اس نے، اور لوگ کہتے تھے کہ بس اب اس کی جو کلائمبنگ لائف ہے، یعنی ایز اے ماؤنٹینئر کلائمبر کے طور پر ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. کیونکہ آپ کو بات معلوم ہونا چاہیے، ہاتھوں سے پکڑ کر یہ کلائمب کرتے ہیں تو اس میں ہاتھوں میں ایک گرپ ہونی چاہیے. تو لوگ کہنے لگے اس کا کریئر جو تھا، پروفیشنل کریئر، لگتا ہے داؤ پہ لگ چکا ہے. لیکن اس نے بہرحال ہمت نہیں ہاری اور وہ اپنی کوششیں کرتا رہا، اور اس نے اپنا کریئر نہ چھوڑا. اور یہاں تک کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی طریقے سے اس کو سر کرے گا اور جائے گا. کرتے کراتے یہ سلسلہ سارا چلتا رہا، اور آج بھی جو ٹامی کالڈویل ہے وہ پریکٹس اس کی جاری ہے، اور تقریباً 12 مائلز یہ پہاڑی علاقوں پہ یہ سیر کرتا رہتا ہے، جو دوڑتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں، پریکٹس کے لیے، ایکسرسائز کے لیے. 2014 میں بھی اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی تھیں، اور تاکہ وہ ڈاؤن وال جو ہے اس کو کسی طریقے سے سکسیزفلی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے. تو اس نے جو اپنے پچز بنائے تھے اس پریکٹس کے لیے یا اس چوٹی کو سر کرنے کے لیے، اس پچز، جتنے پچز انہوں نے بنائے تھے، جیسے پچز میں نے آپ کو بتایا تھا، اسے کہتے ہیں جو کلائمبرز ہیں، یہ اپنے پہاڑ کو جس پہ سر کرنا ہوتا ہے انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ڈسٹینسز میں. اس میں ڈیوائڈ ڈسٹینسز میں جو کرتے ہیں، اس ایک جو ڈسٹینس ہوتا ہے اسے پچ کہتے ہیں. تو انہوں نے جو پچز بنائے تھے ان میں سے کہتے ہیں کہ 14 اور 15 جو پچز تھے، یہ 14 اور 15 پچز، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ان کے لیے تھے، اور بہت ہی مشکل، یعنی انہوں نے مشکل کا بھی سامنا کیا. اور اس کو، یعنی ان کے ورسٹ ترین جو ٹائم گزرا وہ اسی 14 اور 15 پچز کے درمیان ان کا ٹائم گزرا تھا. آگے چل کر جس وقت یہ دونوں پارٹنر جو تھے، کیون اور ٹامی، تو ٹامی جو تھا وہ تو آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن جس وقت یہ دونوں نے اپنا سفر شروع کیا، یعنی 27 دسمبر 2014 کو جب یہ انہوں نے شروع کیا تھا، تو کچھ لوگ ان کے سپورٹ کے لیے بھی تھے جو کہ ان کے ساتھ تھے، لیکن مین کلائمبرز تھے، انہوں نے ہی سارا کچھ اپنی پریکٹس کے لیے یعنی کیا تھا اور خود ہی انہوں نے کرنا تھا. کچھ لوگ ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی تھوڑی بہت ان کی ہیلپ میں چل رہے تھے. یہ کچھ سلسلہ ان کا چلتا رہا، اور وہ جو میں نے پچ بتائیں آپ کو 14-15، وہ سلسلے چلتے گئے، آگے چلتے رہے. لیکن جو کیون تھا وہ کچھ زیادہ دیر تک وہ نہ چل سکا، اور وہ 15 جو تھا وہ 15th پچ وہاں پر سٹک ہو کے رہ گیا، جیسے کہ لکھا ہوا ہے he fell the next day he tried again, he یعنی کیون, but it wasn't to be. For 10 days Kevin was stuck on pitch 15. pitch 15 پر وہ ادھر 10 days وہاں سٹک رہا، اور وہ اس طرح یہ پھنسے رہے، چلتے رہے. اور his fingers
بلڈ، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں جو تھیں وہ خون آلود ہونا خون نکلنا شروع ہو گیا. لیکن جو 9th آف جین تھی، کیون میڈ اٹ تھرو پچ 15. لیکن کیون نے آخر 9th آف جین کو، یعنی 10 دنوں کے بعد پھر اس کو کمپلیٹ کیا. اور اس کی ساری مدد بھی ہوتی رہی ساتھ ساتھ جو نیچے سپورٹر تھے. لیکن 14 جنوری 15 یعنی نیکسٹ ایئر 15، ٹامی کالڈویل جو تھا اور کیون جارگیسن became the first people to free climb up the Dall Wall of El Capitan. ایل کیپیٹن کی جو ڈان وال تھی، آخر کار ان دونوں نے سکسیسفلی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیا. اور جو کہ بہت کم لوگ، جیسا کہ لکھا ہے، no one had ever managed to free climb up the Dawn وال before. اس وال پر کوئی نہیں چڑھا تھا، حالانکہ ایل کیپیٹن تک تو لوگ گئے تھے، جس کی لمبائی انہوں نے آپ کو بتائی ہے، اس روٹ سے 3000 فٹ کے مقابلے پر تھی. اور پھر وہ سارا سلسلہ انہوں نے سکسیسفلی کیا. اور دس امیزنگ فیٹ ٹک ہیم 24 hours. تقریباً 24 گھنٹے انہیں لگ گئے تھے. دا کلائمب اپ دا ڈان وال ہیڈ ٹیکن نیئرلی 19 days. اور یہ ساری اسائنمنٹ یعنی اس کی ڈان وال کی انہوں نے 19 days میں کمپلیٹ کر لی تھی.